ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بیان کرے ما ہی، وہ گائے کیسی ہو، ما ہی اس کی صفات کیا ہوں. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو لا فارض ولا بکر، نہ تو بہت زیادہ بڑی عمر کی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی عمر کی. عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، درمیانی عمر کی ہو. اور دیکھو ففعلوا ما تؤمرون، تم کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو تمہیں کہا گیا ہے نا وہ کر لو. نہیں مانے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. انہوں نے کہا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے وہ ہمیں بیان کرے ما لونها، اس کی لون اور رنگت، رنگت کیسی ہو گائے کی وہ بتائیے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا رنگ بہت کھلتا ہوا ہو جو دیکھنے والے کو بہت ہی اچھا لگے، خوشنما لگے، ایسا رنگ ہو اس کا کھلتا ہوا زرد رنگ. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. انہوں نے پھر کہا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے وہ ہمیں بیان کرے وہ گائے کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ جو گائے ہے یہ ہم پر بڑی مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کس قسم کی گائے ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بات مان لیں گے آپ. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ گائے ایسی ہو لا ذلول، نہ کام لیا گیا ہو، تثیر الارض، زمین کی کھیتی میں، کھیتی باڑی میں اس سے کام نہ لیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو، جیسے راہٹ وغیرہ پہ وہ بیل اور گائے لب باندھ دیتے ہیں وہ گھومتا رہتا ہے، اس طرح اس سے کام نہ لیا گیا ہو. مسلمتن، صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا،
کسی قسم کا عیب داغ اس جانور میں گائے میں نہ ہو. قالو اب انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ حق لے کر آئے ہیں. فذبحوها اور انہوں نے وہ گائے ذبح کی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. اللہ نے بہرحال مدد کی، ان کو ایسی جانور مل گیا، کر گزرے، کرنے والے نہیں. یہ وہ واقعہ ہے جس واقعے سے اس پوری سورت کا نام بھی سورہ بقرہ رکھا گیا، گائے والا واقعہ. پیچھے 2-3 رکوع سے بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں، آگے بھی کچھ ابھی ان کا بیان چلے گا انشاءاللہ. انہی بنی اسرائیل ہی کا ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. کل بھی اس کی تفصیل آئے گی. کچھ مختصر واقعہ یہ ہے جو احادیث میں بیان ہوا. 2-3 روایتیں ہیں، مختلف الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، مفہوم تقریباً ایک ہی ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا. بعض کتابوں میں نام بھی لکھا ہے، عامیل نام تھا. بہرحال قرآن میں وضاحت نہیں ہے تو ہم نہ بھی معلوم ہو کوئی ضروری نہیں. تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں مختلف تفاسیر میں نام لکھا ہے عامیل نامی شخص، واللہ اعلم. یہ شخص قتل ہو گیا، اور قتل جو ہوا اس کے پھر آگے 2 واقعات ہیں. کچھ حضرات تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کا بھتیجا تھا، اس شخص کا جو قتل ہوا، مقتول. یہ جو قتل ہوا قاتل عامیل نامی شخص، یہ بڑا مالدار تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، عمر کافی ہو گئی، اولاد کوئی نہیں تھی، لا ولد تھا، اکیلا تھا. اور بھتیجے نے اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملنا تھا. بھتیجے اور کوئی ہے ہی نہیں اس کا وارث. تو یہ بھتیجا انتظار کرتا رہا کہ اب جب اس کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تو لالچ میں آ کے اس نے کہا اس کو مارو، ختم کرو، تاکہ وراثت تو ہمیں ملے. اگر اس سے پہلے میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو مجھے کہاں وراثت ملے گی. وہی ہوس مال. اس نے اس شخص کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد وہاں اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو جیسے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، بستیاں تھیں، آبادیاں تھیں، جس آبادی کے باہر یا نزدیک مقتول کی لاش ملتی تھی تو دیت اسی سے لی جاتی تھی. اگر تو قاتل کا پتہ چل جائے پھر تو قصاص ہے، قاتل کا پتہ نہ چلے تو دیت لی جاتی تھی اس علاقے والوں سے جن کے علاقے سے وہ لاش ملے. اس نے مارنے کے بعد جو دوسری بستی تھی جہاں یہ بستہ تھا، ان بستی والوں کے قریب کسی جگہ پر وہ لاش ڈال دی رات کو، جو بھی واقعہ ہوا. اور چونکہ یہ قریبی رشتہ دار تھا، بھتیجا تھا، اگلے دن صبح ہی خود شور بھی مچانا شروع کر دیا. کہتے ہیں نا چور مچائے شور، خود ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ جی وہ دیکھو قتل ہو گیا، اور بڑا رونا پٹنا، مارے گئے، یوں ہو گیا فلاں. وہ جس بستی سے وہ لاش ملی انہوں نے قسمیں اٹھانی شروع کر، کہنے لگے ہمیں تو پتہ ہی نہیں. جیسے ہمارے بھی پہلے لاہور کے اب آپ کو دروازے ملتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہے، کوئی قرآن نے تو وضاحت نہیں کی، تفاسیر میں واقع میں لکھا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے کے ہم جیسے آبادیوں میں دروازے ہوتے ہیں، رات سے دروازہ بند تھا، کوئی اندر نہیں آیا، رات میں باہر لاش ملی، ہمیں تو نہیں پتا. اب یہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، مانتے تھے. یہ آئے اور کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے مقدمہ رکھا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہاں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا قاتل کون ہے، بندہ مارا گیا ہے، تو قاتل کا پتہ چل جائے کہ وہ قاتل کون ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتلائے، اللہ کو تو معلوم. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آیا جس کا اس آیت میں ذکر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. اور یہ بقرۃ کا لفظ جو ہے اس میں جنس ہے، یہ گائے پر بھی بولا جاتا ہے، بیل پر بھی بولا جاتا ہے. اور بعض مفسرین نے اس سے بیل مراد لیا ہے، چونکہ آگے جو آ رہے ہیں نا الفاظ ابھی آپ نے سنے کہ وہ کھیتی وغیرہ پہ کام نہ لیا گیا ہو اس گائے سے، اور وہ راہٹ پہ کام نہ لیا گیا ہو، تو عام طور پر کھیتی باڑی کے لیے بیل استعمال ہوتا ہے، نر. بہرحال جو بھی ہے، گائے وغیرہ سے بھی کبھی کام لے لیتے ہیں. بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں لیکن عام مشہور ہمارے یہاں گائے کے لیے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک گائے ذبح کرو، جانور. اور ذبح کرنے کے بعد یہاں تو اس کی تفصیل آگے مزید نہیں ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک ٹکڑا جس جانور کو ذبح کرو گے اس مردے کے جسم سے لگاؤ. ابھی مردہ موجود ہے، دفن نہیں کیا. یہ مردہ خود اٹھ کے زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا خود بتائے گا. اسے تو پتا ہے قتل کرنے والا کون ہے، اب تو زندہ نہیں تھا، وہ خود بتائے گا.
جانور ذبح کرو اور ذبح کر کے اس کو ٹکڑا لگاؤ، مردہ زندہ ہو جائے گا، ایسا بھلا ہوا ہے کبھی؟ موسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا؟ آج الفاظ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے۔ فضول مذاق کرنا، جھوٹ بولنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں کیوں ہوں گا جاہلوں میں؟ اللہ کا حکم ہے، تم یہ ایسا کرو۔ اب یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، کل کے رکوع میں اور اس سے پچھلے رکوع کے اندر بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے گئے تھے تو پیچھے انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، وہاں ساری اس کی توبہ کا ذکر بھی تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، 2 رکوع پہلے آپ نے سارے الفاظ سنے۔ تو ان کے اندر فطری طور پر بچڑے سے محبت تھی، اور کچھ محبت اس وجہ سے بھی تھی چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو فرعون کی قید میں تھے، یہ لوگ غلام تھے، تو ان کے اندر بھی گائے کی بڑی عزت کی جاتی تھی، تو وہ تو تھی مشرک، فرعون کے قوم تھی، یہ بنی اسرائیل، تو وہاں سے ان کے دل میں گائے کی بڑی محبت اور عقیدت تھی۔ اسی عقیدت نے ان کو بچڑے کی پوجا بھی کروائی، اور اسی عقیدت کو ختم بھی کرنا تھا کہ گائے کے اوپر چھری چلاؤ، ذبح کرو، جیسے آج بھی ہمارے ہندوستان میں سنا ہے کہ گائے کا ذبح کرنے کو مانا تھا، جو بھی ہے جگہ، تو اس کو ختم کرنا بھی مقصود تھا۔ بہرحال اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو۔ یہاں آیت ساتھ ساتھ سن لیں تاکہ آپ مکمل واقعہ آگے بھی آ جائے گا۔ وہی قال، یہاں کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ان تذبحوا بقرہ، تم نہ گائے ذبح کرو۔ کیا کہنے لگے؟ قال اتتخذونہ ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرو اور کو لگاؤ؟ اب یہاں قرآن نے چونکہ وضاحت نہیں کی، مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن اسرائیلی روایات ہیں، زیادہ تر کنفرم چیز نہیں ہے اس میں۔ کچھ کہتے ہیں کہ گائے کے زبان کا حصہ ٹکڑا وہ لگایا تھا، کچھ کہتے ہیں دم کا حصہ لگایا تھا، کچھ نے کہا نہیں ذبح کر کے اس کے اندر سے دل نکال کے لگایا تھا۔ اللہ عالم، کوئی بھی ٹکڑا ہو، قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، مردے کو لگایا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے۔ اچھا، انہوں نے، اور ہمارے ہاں اردو میں آج کل محاورے کے طور پہ ایک چیز مشہور ہے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب کوئی شاگرد بڑے فضول قسم کے سوال کرتا رہتا تھا نا، چلو ایک سوال کیا جواب دے دیے، اس نے پھر دوسرا سوال الٹا سیدھا کیا، تو فرماتے تھے بنی اسرائیل والے سوال نہ کرو، خام خواہ فضول سوال کیے جا رہا ہوں۔ ابن کا بھی یہ مقصد ہے، چونکہ ایک تو گائے کی عقیدت ہے اور دوسرا عمل کرنا مقصد ہے نہیں، اور وہ قاتل بھی چونکہ خود موجود تھا اندر، جو موجود تھا وہ بھی ٹال رہے کہ کسی طرح یہ بات آگے چلتی جائے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، آپ اپنے رب سے ذرا دعا کریں، ہمیں بتائے وہ گائے ہو کیسی، یبین لنا ما ہی، آخر جس گائے کے لگانے سے مردہ زندہ ہوگا وہ بدلے کی خاص ہی گائے ہوگی، ہر گائے تو ہو نہیں سکتی، ہر جانور کی وہ خاص قسم کی گائے ہوگی، آپ رب سے دعا کریں ذرا ہمیں بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کی۔ اب اللہ کی طرف سے پہلی قاعدہ کیا قاعدہ ہی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، نہ بہت بچی ہو نہ بہت بوڑھی ہو، یعنی عمر کے حساب سے بالکل چھوٹا جانور سے بچی کہتے ہیں ہمارے یہاں، بچی بھی نہ ہو اور نہ بہت زیادہ عمر رسیدہ گائے ہو، سوئے سوئی بھی، درمیان میں ہو، عوان بین ذلک، بالکل درمیانی عمر ہو۔ اور یہاں بھی پھر کہا گیا تھا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، دیکھو جلدی سے جو حکم دیے نا کر لو، پھنستے جاؤ گے، کیونکہ عمل نہیں کرنا، سوال برائے سوال فضول۔ اگلا سوال کیا کیا؟ کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کریں ذرا رنگ بھی تو بتائے نا، رنگ اب کیسے؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، لون بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کی، دوسری قاعدہ کیا؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کرو پھر پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا وہ گائے بڑے زرد رنگ کی ہو، اور اتنا نہیں، فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ بہت اٹریکشن والا، دیکھنے والے کو ایک دم اس کے رنگ کی طرف خوشی محسوس ہو، خوبصورت، ہر شخص دیکھ کے اس کی آنکھوں کو بہت بھلا لگے، ایسا رنگ ہو کھلتا وہ زرد ہے۔ اب گائے اس عمر کی ہو، رنگ بھی زرد ہو، کوئی داغ واغ نہ ہو، اب ساری بات ہر جانور میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تیسرا سوال پھر ڈر دی، پھر وہی الفاظ کہ جی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہی الفاظ پہلے بھی تھے،
کہ اور کچھ صفات بیان کریں وہ گائے کیسی ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور کہنے لگے کہ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے تو ہم پر مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جی عمر بھی ایسی ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، رنگ بھی ہو، ایسا ہو، کھلتا ہوا ہو، یہ تو بڑی مشتبہ ہو گئی ہے۔ لیکن آگے انہوں نے ایک لفظ کہے انا انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، روایات میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، بعض کہتے ہیں کہ صحابی کا قول ہے، کچھ کہتے ہیں آپ کا اپنا قول ہے کہ آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے تو ان پر قیودات لگتی چلی جاتی، مزید مزید در مزید، پھر ایسی ہو ویسی ویسی ہو۔ اب انہوں نے جب کہا اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں ہدایت مل جائے، اب ہوا کیا اس کے بعد؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے گائے جب ڈھونڈنا شروع کی، اب عمل تو کرنا تھا، خود تقاضا کیا ہے، خود ڈیمانڈ کی ہے کہ جی ہمیں قاتل کا پتہ چلے، اس کی طریقہ یہ بتایا گیا گائے ذبح کرو، کیسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو۔ اب گائے تلاش، آگے رک گئے کہ آگے مزید نہ پوچھو اور بس ہو۔ تیسرے نمبر پر بھی کیا کہا گیا جب انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اس گائے کی مزید نشانی یہ ہے لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، بچی بھی نہ ہو، عمر رسیدہ بھی نہ ہو، رنگ بھی کھلتا ہوا ہو، بہت خوشنما رنگ ہو، اور آج تک کسی نے اس گائے سے، جانور سے کوئی کام بھی نہ لیا ہو، کوئی زمین میں کھیتی باڑی وغیرہ میں، ہل چلانے میں یا کنویں سے پانی وغیرہ نکالنے میں، کھیتی کو سیراب کرنے میں کام بھی نہ لیا۔ اب ایسی گائے کہ ظاہر بات گائے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے کام لیا جائے، کام بھی نہ لیا گیا ہو، عمر بھی ایسی ہو، رنگت بھی ایسی ہو، اب تلاش شروع ہو گئی کہ جی گائے کیا کرے، اب تو بس اب اللہ کا نظام ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے، روایات کے اندر موجود ہے، اللہ عالم اللہ جانتا ہے۔ یہاں بھی 2-3 الفاظ ہیں جو مشہور واقعہ یہ ہے، انہوں نے جب تلاش شروع کی اس گائے کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عورت تھی، بیوہ عورت، اس کے پاس وہ گائے موجود تھی جس کے اندر ساری شرائط موجود تھی۔ ایک اس کا بیٹا تھا، وہ بیٹا تقریباً جوان تھا، وہی اس گائے کا مالک تھا، ماں۔ ان کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے گائے مل گئی۔ اب یہ گائے کہنے لگی جی گائے ہمیں خریدنی ہے، میرے ماں مطلب باپ کی نشانی ہے، ایک ہی چیز ہے اور میں تو نہیں ڈھونڈوں گا، نہیں ہمیں چاہیے، منہ مانگے قیمت دیں گے۔ اب قیمت کی وصولی میں دونوں قول ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں، ممکن ہے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، اللہ جانتا ہے بہتر، لیکن کتابوں میں یہ دونوں باتیں لکھی ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ انہوں نے کس حد تک قیمت بڑھائی، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس خاندان کی طرف، بیوہ کی طرف بھی اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کو بتلایا گیا، اللہ عالم، کہ اس طرح آئیں گے، تم نے گائے نہیں بیچنی، قیمت بڑھاتے رہو، جتنی قیمت بڑھاؤ گے ہر حال میں لے گی اور نہیں ملے گی۔ اب لکھا ہے کہ قیمت بڑھتے بڑھتے یہاں تک بات طے ہوئی کہ جانور ذبح کر کے اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے، اور کچھ کہتے ہیں اس کے وزن کے برابر سونا، اللہ عالم، قرآن نے بتا دیا۔ لیکن بہت مشکل سے انہیں بہت قیمت ادا کر کے گائے ملی، گائے کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد یہ واقعہ حال ہے کہ جب ذبح کیا، وہ مردہ جو موجود تھا، عامل نامی یا جو بھی نام تھا وہ تھا، اور وہیں مجمع میں وہ قاتل بھی موجود تھا، شور مچا رہا تھا، وہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہاضا، یہ میرا قاتل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قاتل ہے۔ اب جب قاتل کا علم ہوا، اب خیر اس کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ ہے، چونکہ یہ عام واقعہ نہیں ہے، بڑا غیر معمولی واقعہ اس زمانے میں بھی، کہ مردے کا دوبارہ زندہ ہونا کوئی چھوٹا واقعہ تھوڑی، کوئی کسی علاقے میں ہو چاہے جھوٹا ہی ہو تب بھی بڑی شہرت ہوتی ہے، یہ تو سچا واقعہ ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہوا معجزاتی طور پہ، تو بڑی شہرت تھی اس کی۔ تو قرآن میں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، جو موجودہ بنی اسرائیل یہود تھے انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ تمہاری کتابوں میں تو ساری باتیں لکھی ہیں، یہی اس کا معنی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ذرا یاد تو کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، بھول گئے ساری باتیں؟ کیسے کیسے تم نے اس وقت ہیلے بہانے کیے تھے، بالآخر تمہیں بات ماننی پڑی۔ تو اور اسی طرح جیسے تمہاری کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، میں ہر دوسرے دن آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن نے کہا کہ دوسرے پارے میں آئے
اہل کتاب ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، اس حد تک تم پہچانتے ہو، پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ نہ ماننے کی وجہ وہی تھی جو اسی پارے کے پہلے پارے کے آخر میں ہی آئے گی انشاءاللہ، سورۃ بقرہ ہی کے اندر ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حسد اور جیلسی تھی کہ آخری شان والے نبی جن کی ہم نشانیاں پڑھتے ہیں یہ ہمارے بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل میں، یہ بنی اسماعیل خاندان میں کیوں آئے، جبکہ سارے نبی بنی اسرائیل کے اندر آ رہے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کسے چاہیے تھا، تو اس حسد جیلسی کی وجہ سے نہیں۔ چلے وہ تو واقعہ تھا، ایک چیز تھی، ہم اس کو ذرا اپنے حالات کے حساب سے سوچیں۔ ہم بھی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو دیکھ کر جیلسی میں آ جاتے کہ جی یہ چیز فلاں کو کیوں مل گئی، یہ عہدہ فلاں کو کیوں مل گیا، یہ دولت فلاں کو کیوں مل گئی، یہ ظاہری خوبصورتی ظاہری قوت اس کو کیوں مل گئی، اس کی اولاد زیادہ ہماری اولاد سے آگے کیوں بڑھ گئی، زیادہ ذہین کیوں ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حسد کرتے ہیں۔ حسد کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے بہت جلدی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے، حدیث ہے کہ جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے، خشک لکڑی جیسے خشک لکڑی کو آگ بھسم کر کے رکھ دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو بالکل ختم کرتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہم بھی یہی عبرت کا پہلو نکلتا ہے، اور دوسرا یہی ہے کہ بہت زیادہ ہیل حجت فضول سوالات نہ، جب کوئی چیز سمجھ آ جائے بتا دی جائے، آمنا بسلمنا، آگے آئے گا چوتھے پانچویں پارے کا بنائے تھے یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو بہت زیادہ سوال نہ کرو، اگر تم پر ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برے لگے۔ اور کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع یعنی حج کے بارے میں بتایا کہ حج کرنا ہوگا، تو ایک صحابی نے پوچھا، اس مجلس میں موجود تھے، حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں، بالکل اخیر زندگی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج ہمیں ہر سال کرنا ہے؟ آپ سے خاموش۔ ان صحابی نے پھر پوچھا، آپ سے پھر خاموش۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ایک لفظ کہہ دیتا نا نعم، ہاں، تو فرض ہو جاتا، اور کر نہ سکتے تم، ایسا کہاں کر سکتے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی بڑے بات میں ایک واقعہ ویسے ہی آیا ذہن میں، ایک سوال پوچھا جاتا ہے، کچھ حضرات پوچھتے ہیں سوال، اللہ عالم کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا نیک عمل ہے، بڑا نیک کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ترغیب کی ہے، بہت لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے، بڑا نیک کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ترغیب دی، بڑے فضائل بیان فرمایا، خود کبھی عمل نہیں کیا، تو اس میں جواب یہ دیا جاتا ہے اذان، کچھ حضرات اذان دی ہے بڑا فضیلت والا کام۔ اچھا اذان نہ دینے کی ایک حکمت بعض کتابوں میں لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی آواز دے حی علی الصلاۃ اور نبی کی آواز سن کر کوئی نہ آئے تو اس کا تو ایمان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان نہیں فرمایا کہ اگر میری آواز اگر کوئی نہیں آ رہا تو چلو گناہ گار ہے، توبہ کرے گا، اللہ معاف فرمائے گا، لیکن نبی کی آواز پر نہ آئے۔ اسی وجہ ایک اور واقعہ لکھا ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، ایک صحابی سو رہے تھے نماز میں، تو غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے ارشاد فرمایا بھی نیک کام میں آپ سے خود آگے نہیں بڑھے۔ یہاں بھی محدثین نے یہ وجہ لکھی کہ انسان جب سونے کی حالت میں ہوتا ہے اس کی کیفیت اور جب آپ اٹھائیں نہ معلوم کس حالت میں ہے، وہ بعض اوقات اٹھتے ہوئے جھنجھوڑتا ہے، کبھی اس کو ہاتھ جھٹکتا ہے، کبھی ناگواری کا اظہار کرتا ہے، تو نبی اگر اٹھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بیچارہ بے خیالی میں ناگواری کا اظہار کرے تو بہت بڑی گستاخی ہے، تو آپ سے ارشاد فرمایا بھائی آپ، تو یہ تو آپ سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ یا اللہ قرآن کی جتنی تعلیمات ہم روز پڑھتے سنتے ہیں ہمیں کچھ سمجھنے کی
کی فطرت حاصل کرنے کی اور ان تعلیمات پر احکامات پر عمل کرنے کی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل بتائیں۔ جو لوگ ہمیں پریشان ہیں تو جانتا ہے تمام پریشانوں کو عافیت سلامتی بنی زندگی پوری امت مسلمہ کو یا اللہ تمام اختلافات مٹا کر متحد ہونے کی توفیق صلی اللہ تعالی علی خیر نبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔